अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ हैं डॉक्टर हसन बुखारी। स्ट्रेटेजिक इनसाइट के इस एपिसोड में वेलकम यू। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला पर। $2 ट्रिलियन खर्च किए, 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहा और कुछ ना हासिल कर पाया। अब दोबारा अफ़गानिस्तान में एक जंग जारी है जो कि अफ़गानिस्तान की तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान है। पूछते हैं डॉक्टर हसन बुखारी से, क्या अशरफ गनी की हुकूमत ये कुछ बरकरार रख पाएगी अपनी हुकूमत, या उसको बिलाखिर घुटने टेकने पड़ेंगे तालिबान के सामने? जी डॉक्टर साहब, क्या नज़र आता है आपको? थैंक यू। देखें, जो सिचुएशन है वो ये कि हम ग्राउंड फैक्टर्स को अगर देखेंगे, अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा बैकर था वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो तो अब जा रहा है। अब उनको रिलाय करना पड़ेगा लोकल फैक्टर्स पर, या जो उनके फॉरेन एलाइज हैं उनमें सिर्फ भारत है और वो एक अनरिलायबल एलाई है, उनकी मदद को पहुंच भी नहीं सकता, बॉर्डर भी नहीं मिलता, ना ही इतनी बड़ी पावर है कि अमेरिका की तरह पावर प्रोजेक्ट कर सके। अशरफ गनी और अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है वो बहुत प्रिकेरियस दिखाई दे रही है। इवन इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया हुई, इसके मुताबिक 6 महीने के अंदर भी इनकी गवर्नमेंट गिर सकती है। और उसकी वजह एग्जैक्टली सबको नज़र आ रहा है कि एक तो तालिबान आगे बढ़ रहे हैं। उनके स्पोक्समैन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि तकरीबन 470 अजला में से हमने 200 तकरीबन कब्जा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने अभी जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अफगान गवर्नमेंट ने मिलिशियस को कॉल कर लिया, जो वॉर लॉर्ड्स थे। जैसे जब पहले सिविल वॉर हुई थी तो जो जहाँ का वॉर लॉर्ड स्ट्रॉन्ग मैन था वो उधर मुख्तार कुल बन गया था। तो अब उन्होंने कॉल कर लिया मलेशियास को, और इनके अपने रिकॉर्ड्स यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के हवाले से या इवन डिसिप्लिन के हवाले से, या इवन ये अफगान गवर्नमेंट का ताबे तो अपने आप को समझते नहीं। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर देम कि वो इस लेवल तक आ गए हैं कि वो इन मलेशियास को कॉल कर रहे हैं। दैट गोज़ टू शो कि इनकी गवर्नमेंट काफ़ी वीक हो चुकी है। और अगर हम देखें तो अभी डायरकी टाइप गवर्नमेंट चल रही है कि अब्दुल्ला भी एग्जेक्टिव में हैं और गनी साहब सदर हैं। लेकिन गनी साहब पश्तून हैं और पश्तूनों में उनकी पावर बेस कुछ ऐसी ख़ास नहीं है, बल्कि पश्तूनों की अक्सरियत तो वैसे भी कहा जाता है कि प्रो तालिबान है। अब्दुल्ला लेकिन पश्तून नहीं है, उनको ताजिक और उज़्बक एथनिसिटी से सपोर्ट मिल सकती है। अहमद शाह मसूद के साथ वो बड़े उनके क्लोज साथी रहे थे, तो एक वो वाली लेजिटिमेसी अहमद शाह मसूद के साथियों के ज़रिए भी उनको मिल सकती है। तो अभी तो लग रहा है वो ये है कि अमेरिका के जाने के बाद प्रेजेंट फॉर्म में तो अफगान गवर्नमेंट ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर सकेगी, या ये कोलैप्स करेगी या इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। और हो सकता है कि अब्दुल्ला ज़्यादा पावरफुल हो जाए अफगान गवर्नमेंट में, जबकि अशरफ गनी जो है वो पीछे रहे। तो दैट कुड आल्सो हैपन। डॉक्टर साहब, बहुत सारी एजम्पशंस चल रही हैं, प्रेडिक्शंस चल रही हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं वो काबुल में किसी भी वक्त दाखिल हो सकते हैं, जिसी वजह से मलेशिया भी कॉल किया। क्या इतनी जल्दी तालिबान दाखिल हो सकते हैं काबुल में आपके ख्याल से? एक हिस्टोरिकल एपिसोड का जिक्र करूँगा। 1988 में जब सोवियत यूनियन की फोर्सेस अफगानिस्तान से निकली तो सोवियत यूनियन के सपोर्टेड सदर नजीब इक़्तिदार में थे, और लोगों ने कहा कि बस नजीब साहब तो गए, चंद महीने की बात है और मुजाहिदीन काबुल में होंगे। 1989 के मौसम में बहार में अटैक किया मुजाहिदीन ने, जलालाबाद पर अटैक किया, और वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ। और नजीब उस अटैक से नजीब को इतनी तकवीत मिली कि वो 3 साल और इक़्तिदार में रह लिए, 92 तक रह लिए। तो अभी भी अगर हम देखें तो तालिबान की बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है हमने ये शहर फतह कर लिया, इधर वो बढ़ रहे हैं आगे, उधर वो बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन या कोई बहुत बड़ा शहर उनके काबू में अभी नहीं आया है। फिर उसके अलावा तालिबान की कुछ डेफिशिएंसीज भी हैं, उनके पास हैवी वेपन्स वगैरह अभी नहीं है। 3 लाख से ऊपर अफगान फौज भी मौजूद है, जैसा कि अमरीकी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ने कहा कि अफगान फौज मौजूद है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि अफगान फौज कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो मिलेगी, कुछ रेजिस्टेंस कर सकती है। तो अभी तालिबान का ये चीज़ अनलाइकली लगती है कि तालिबान अभी काबुल को स्टॉर्म कर लेंगे। सितंबर में अमेरिका गया और अक्टूबर में हैबतुल्लाह अखुंज़ादा काबुल में होंगे, ऐसा लाइकली नहीं लगता। और मेरे नज़दीक तालिबान के लिए अगर वो इसकी अटैम्प्ट करते हैं तो शायद ये उनके लिए कोई अच्छी स्ट्रेटजी भी ना हो। डॉक्टर साहब, क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो? इस बात पे मैं दूसरा सवाल मतलब यही बन रहा था कि क्या स्ट्रैटेजी अगर वो अफ़गानिस्तान पे आते हैं और अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी उनकी होगी, और ये अफ़गान हुकूमत अशरफ गनी साहब की हुकूमत इस स्ट्रैटेजी को कैसे काउंटर करेगी, या वो अपनी क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? देखिए, तालिबान 20 साल से फील्ड में, उनके कुछ वीक पॉइंट्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं,
20 سال سے فیلڈ میں وہ ہیں اور ان کی مین فوکس ملٹری آبجیکٹیو پر ہے، لیکن اب سینیریو چینج ہو گیا. اب ان کے پاس ایک ریئلسٹک چانس آ گیا افغان گورنمنٹ کا حصہ بننے کا یا افغان گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنے کا. اب وہ وقت ہے جب پالیٹکس اور ملٹری شوڈ واک ہینڈ ان ہینڈ. اگر ہم طالبان کی اسٹریٹجی کی بات کریں تو طالبان کے اسٹریٹجیز بیسڈ آن یور کیپیبلٹیز. طالبان انکنونشنل وارفیئر، گوریلا وارفیئر میں بہت اچھے ہیں. مین فار مین ان کے فائٹرز نے افغان فورسز سے بہتر پرفارم کیا ہے. ان کے کمانڈر سیزنڈ ہیں، امریکہ سے لڑ رہے ہیں، سال سے لڑ رہے ہیں، دے آر ایکسپیرینسڈ. رورل ایریاز میں ان کی بہت اچھی فالوئنگ ہے. ان کے جسٹس سسٹم کو بڑی پریز دی گئی، خاص طور پر رورل ایریاز کے لوگ جو ہیں وہ ان کے جسٹس سسٹم پر اعتماد کرتے ہیں، گورنمنٹ کے جسٹس سسٹم پر اعتماد نہیں کرتے. اور طالبان کی جنرلی جو ریپوٹیشن ہے، وہ ریپوٹیشن جو ہے وہ فرق ہے افغان گورنمنٹ کے لیڈنگ فگر سے کہ ان پر اتنے زیادہ کرپشن وغیرہ کے لیبل بھی لگائے ابھی تک کم از کم نہیں گئے. تو لیکن ان کی کچھ ویکنیسز بھی ہیں. اربن ایریاز میں ویک ہیں. اس کے علاوہ ویسٹرن ہاسٹیلٹی بہت ہے، ویسٹ میں انہیں ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس ہیوی ویپنز نہیں ہیں، کوئی ایئر پاور ان کے پاس نہیں ہے. اب اگر طالبان کابل کو فتح کر بھی لیتے ہیں a few months after the US departure, I don't think that would be best for the Taliban. کیونکہ بڑی پاور کی ایگو بھی بڑی ہوتی ہے. United States would be left humiliated after such an episode اور وہ پھر پے بیک کرے. جبکہ اگر آپ اپنے انکنونشنل وارفیئر کو جنٹلی کنونشنل وارفیئر کی طرف لاتے ہیں، آپ کو ہیوی ویپن چاہیے، آپ کو تھوڑی ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگ چاہیے، آپ وہ کرتے ہیں. ان دا مین ٹائم آپ رورل ایریاز میں اپنے آپ کو مزید اسٹرانگ کرتے جاتے ہیں، جو کہ آپ کا ایک بیڈ راک ہے. پھر ایک اور چیز جو کہ وہ کر بھی رہے ہیں وہ یہ کہ ٹریڈیشنلی جو علاقے ان کے ویک علاقے تھے، جدھر سے ناردرن الائنس والے آئے تھے یا جدھر شیعہ حضرات رہتے ہیں یا تاجک اور ازبک ایتھنیسٹی سے آتی، اب وہ ان میں بڑا ورک کر رہے ہیں اس وقت. جیسے کہ ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے تاجکستان کے ساتھ بارڈر کراسنگ پر قبضہ کر لیا. پھر بدخشاں میں ایک شہر خاشق کو قبضے میں کر لیا. کندوز میں کافی اسٹرانگ ہے. نارتھ پہ ان کا فوکس ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ 360 ڈگری اب افغانستان کو کنٹرول میں لیا جائے. پچھلی دفعہ کی طرح نہ ہو کہ لگے کہ صرف ایک پشتون موومنٹ ہے. وہ اپنے آپ کو ایک اسلامک ایمریٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تاجک بھی مسلمان ہیں، ازبک بھی مسلمان ہیں، شیعہ بھی مسلمان ہیں، سب کو ساتھ لے کر چل یونٹی کی بات کر. اور یہ چیز ان کے لیے اسینشل ہے. اگر وہ گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، یہ پروجیکشن ان کے لیے اسینشل ہے. ملیٹریلی ان کے لیے یہ چیز سینس بناتی ہے کہ ابھی وہ اپنے جو علاقے ان کے اسٹرانگ ہیں انہی میں ایکسپینڈ کریں، اسمال ٹاؤنز اور رورل ایریاز میں. 1.5-2 سال میں ہوگا یہ کہ 3.5 لاکھ سے اوپر افغان فوج ہے، اس کے پاس ٹھیک ٹھاک اسلحہ ہے، لیکن اسلحہ مینٹیننس مانگتا ہے، فوج سیلری مانگتی ہے. امریکہ نے تو ہاتھ اٹھا لیا ہے، جلدی فائنینشیل ٹربل شروع ہو جائیں گے. پھر ادھر ایک انسیکیورٹی گورنمنٹ میں جنریٹ ہوتی ہے. پہلی وہ گورنمنٹ کرپشن کی وجہ سے اور بدنام ہے. ابھی ان کا ایک ایسی مینٹالٹی جنریٹ ہوگی کہ یہ بس آخری ہینڈ آؤٹس آ رہے ہیں، ان کو جلدی جلدی گوبل اپ کر لیا جائے. نتیجتاً کیا ہوگا؟ افغان آرمی کو پے نہیں ملے گی. افغان آرمی کے ویپنز جو ہیں وہ ان کی ری سپلائی نہیں ہوگی، اسپیئر پارٹس، ایمونیشن چیزیں شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر وہ اپنے ہیوی ویپنز طالبان کو بیچنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ ابھی بھی ہوا. اور اس کے بعد جو ملیشیا سے لائے ہیں، جب پیسے نہیں ملیں گے، جب گورنمنٹ ملیشیاز کو کچھ آفر نہیں کر سکے گی، بہت سارے ملیشیاز گورنمنٹ سے جو ہیں یہ ہاسٹائل ہو جائیں گے، ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. طالبان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں، اگر جنگ ہونی ہی ہے تو وہ اقتدار میں کم سے کم بلڈ شیڈ کے ساتھ آئیں اور وہ ایک پیس میکر کے رول میں آئیں کہ سول وار چل رہی ہے ملیشیاز اور گورنمنٹ کے درمیان، ایک ایسی سچویشن 1.5-2 سال میں پروڈیوس ہو سکتی ہے. اس وقت اگر وہ آتے ہیں، if they jump in then they take the role of peacemaker, then that will be of benefit to them and the Afghan people as well. لیکن اگر وہ ایک خون ریز طریقے سے آتے ہیں that would be different. اگر ہم غنی صاحب کی بات کریں، ڈاکٹر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ اب افغانستان میں سب کو پتہ ہے کہ اشرف غنی کی ایک ویک حکومت ہے، وہ ملیشیاز بھی بلا رہے ہیں، ان کی بھی کوئی اسٹریٹجی ہوگی. افغانستان کا مستقبل کیسا نظر آئے گا آپ کو اگر میں اس کے ساتھ لنک کر دوں کہ اسٹریٹجی، کیونکہ وہ ایگزسٹنگ کر رہے ہیں، کوئی خاص خوشحالی افغانستان میں آئی نہیں ہے. نہیں وہ تو ان کی تو گورنمنٹ کی ایسی اتنی لیجیٹمیسی بھی نہیں ہے. جس الیکشن کی وہ بات کرتے ہیں اس کا 18% ٹرن آؤٹ تھا، اور اس میں غنی صاحب کلیم کرتے ہیں کہ انہیں 55% ووٹ ملے. عبداللہ اس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں. اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو 9% الیکٹوریٹ کا مینڈیٹ ہے، ناٹ انف ٹو کنفرم. یہ تو سب کہتے ہیں کہ جی کٹ پتلی حکومت تھی جو کہ امریکہ کے زور پہ کھڑی. تو
طالبان انڈیجنس موومنٹ ہے, وہ اسٹرانگ ہے, وہ آن دی اپ ہے, انہوں نے 20 سال امریکہ سے لڑا ہے, اب وہ سروائیو کر کے نکلے ہیں, وہ تو وکٹری کو اپنی نگاہوں میں ریئلسٹکلی دیکھ سکتے ہیں, غنی صاحب نہیں دیکھ سکتے. ان کے لیے بہتر پروڈنٹ آبجیکٹیو پروبیبلی سروائیول اور امیجیٹ پیس. اگر وہ امیجیٹ پیس لے کر آتے ہیں افغانستان میں, دیٹ وڈ بی اے ہیوج اچیومنٹ, چاہے ان کو اس کے لیے اپنا عہدہ ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑ جائے. ہی وڈ گو فرام دی آفس ایز اے ہیرو اینڈ دین ہی کین آلویز کم بیک. اور افغان لوگوں کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ ابھی امن ہو جائے, سول وار نہ ہو اس سلسلے میں. لیکن انڈیا جیسے اسپوائلرز کی بجائے اور امریکنز کی بجائے, جو کہ بیسیکلی دے ہیو لیفٹ, ان کی بجائے اگر وہ ریجنل پاورز کی طرف دیکھیں, چائنا, رشیا, پاکستان, ایران, ان کے تعاون کو کوٹ کریں, ان کے ساتھ مل کر طالبان سے نیگوشیٹ کریں, اور اس صورت میں اگر غنی نیگوشیشن سیریسلی, جو کہ ابھی تک انہوں نے نہیں کی, اگر اس کے لیے آتے ہیں اور وہ تیار ہوتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے, یہ وشفل تھنکنگ نہیں کہ ہم بہت تیز ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں. دے آر ویک, دے شوڈ ریکگنائز دیٹ دے آر ویک, اینڈ ان کی پھر بارگیننگ پوزیشن بھی اس کی ایکچوئل ریئلٹی کو ریفلیکٹ کرنی چاہیے. پاکستان کو براتھل ہاؤس کہنے سے آپ اس وقت تو بڑا وہ اپنی چیسٹ تھمپنگ کر سکتے ہیں, لیکن دیٹ از ان دا لانگ رن ویری ڈیٹریمنٹل فار دیم سیلفس. ڈاکٹر صاحب, وہ آپ نے بات ابھی آپ کر رہے تھے کہ سیٹنگ آن دا شولڈرز آف انڈیا, یہ وہ پاکستان کو براتھل ہاؤس بھی کہہ رہے ہیں, پاکستان کا بڑی بکواس بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں جا کے. اس کا ان کو نقصان ہے, اس کا ان کو نقصان ہے, اور اس کا افغانستان کے فیوچر کو نقصان ہے. افغانستان کے فیوچر میں دو چیزیں, یا پیس ہے یا وار ہے. اس وقت غنی گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ وار کی طرف بڑھ رہا ہے, تو ویسے بھی طالبان ہے وہ بیٹر چانس ایٹ وار دین غنی گورنمنٹ. غنی گورنمنٹ کے بہتر چانس پیس کے ساتھ ہیں, اور جو پاکستان کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے, جو چینی چاہ رہے ہیں, ایرانی چاہ رہے ہیں, رشین چاہ رہے ہیں, ساروں کا یہ پوائنٹ ہے کہ خطے میں پیس آئے, اور وہ پش کر رہے ہیں دونوں سائڈز کو پیس کی طرف. لیکن دونوں سائڈز کو, خاص طور پہ جو سائڈ ویکر ہے, اگر وہ اس طرح بہیو کرے گی کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں, تو پھر پیس کی بجائے جو ریئلی اسٹرانگ سائڈ ہے, پھر وہ کہتی ہے چلیں پھر فیلڈ میں آ جائیں. افغانستان کا فیوچر اس وقت ان دونوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے, اور this is probably the last chance for Mr. Ashraf Ghani to do something constructive for the Afghan people. It might not come again. ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار دا پروگرام. ویورس, آپ نے ہمارا پروگرام اسٹریٹجک انسائٹ دیکھا. آپ اپنے کامنٹس اور ویوز سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں, ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. تھینک یو.